آج ہر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ آزمائشوں، دکھوں اور پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور تلاش کر رہا ہے ان راستوں کو، ان نشانیوں کو جن سے دل مطمئن ہو جائے۔ تو سنو، آزمائش کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے امتحان سے ہوتی ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و خطر، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ قرآن کی یہ آیت اگر تم ذرا غور کرو تو تمہیں تسلی دے رہی ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے اور اس میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ صبر کرنے والے مشکلات کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماریاں لاحق ہوئی اور ساری دولت ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا صلہ دیتے ہوئے انہیں صحت یاب کیا اور ان کے مال و دولت کو دوبارہ بڑھا دیا۔ سنو، آزمائش ختم ہونے کی خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم کسی محتاج کی مدد کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے۔ کسی دوسرے کی مدد کرنے سے آزمائش ختم ہوتی ہے اور اس رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب تم کسی سے دعا لیتے ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ تمہاری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آزمائش میں اپنی قوم کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہو نا، تو دنیا کے بجائے اپنی ہر امید اللہ سے باندھا کرو، کیونکہ جب تم اللہ پر امید رکھتے ہو تو وہ رب غیب سے تمہارے لیے مدد کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی، کیونکہ جب امیدیں اللہ سے جڑ جاتی ہیں تب ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ سے رحمت کی امید رکھی اور اللہ نے انہیں پانی عطا کیا۔ انسان جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو دل میں ایک مایوسی سی پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں اتنا انتظار کر رہا ہوں اس آزمائش سے خود کو نکالنے کی، یہ بار بار مانگی گئی دعائیں ضائع نہ ہو جائیں، خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں۔ دراصل یہ وسوسے صرف شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تمہیں اس خیال کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم نے جو یہ ہاتھ اٹھائے ہیں، ان ہاتھوں میں اس رب نے کچھ نہ کچھ تو بھرنا ہے۔ یہ زندگی یقیناً یا تو ماضی کے خیالات کی وجہ سے بے چین رہتی ہے اور یا پھر مستقبل کی سوچ، اور یہ بے چینی صرف اللہ پر یقین کی کمی ہے۔ ٹوٹ جانا، بکھر جانا، یہ سب توڑ پھوڑ ایک بہترین تعمیر کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، اور تم خود کو خوب تھکاتے ہو۔ اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہیں ان حالات کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑتا کہ وہ ماضی کے غم سے پریشان ہو یا مستقبل کا کوئی ڈر ہو۔ اس رب کی شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔
یاد رکھو تمہاری زندگی کا مصور وہ اللہ ہے۔ تمہیں کون سی چیز کب عطا کرنی ہے وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ جب بہترین وقت آئے گا نا تو اللہ یہ بند دروازے تمہارے لیے فوراً کھول دے گا۔ وہ رب تمہارا خیر خواہ ہے اور تمہاری ہی بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے روکتا ہے جن میں تمہاری بھلائی نہ ہو۔ سنو، تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ یہ آزمائش آج تمہیں بے چین کر رہی ہے، اذیت دے رہی ہے، لیکن یقین رکھو اس میں تمہاری ہی خیر ہے۔ ایسا یقین کہ کہو کہ اے اللہ تیرے فیصلوں میں خیر ہی خیر ہے۔ سنو، وہ رب تمہارے لیے خیر کے اسباب اور وسیلے خود بنائے گا۔ میرا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اس کی محبت میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ وہ رب تمہیں اتنی خوشیاں عطا کرے گا کہ تم اس آزمائش کو مکمل بھول جاؤ گے۔ میری اللہ سے دلی دعا ہے کہ تمہیں جلد وہ خوشخبری ملے جس کے لیے تم نے دن رات دعائیں کی۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔